میرے محترم دوستو، آج 12 ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری علی اختلاف الاقوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بھی اللہ نے دونوں واقعات کو یکجا کر کے امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک راستہ متعین فرمایا کہ دیکھو، نہ خوشی میں انتہا پر جاؤ نہ غم میں انتہا پر جاؤ۔ اصل بات یہ ہے، آج ربیع الاول 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو اصل پیغام ہے، سوچنا یہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، کیوں مبعوث ہوئے، کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بات ہے۔ یہ ظاہری دنیا کے رونقیں اور یہ چیزیں، یہ مقصدی زندگی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے۔ یہ جنڈیا، یہ سجاوٹیں، یہ قمقمے، اگر یہ زندگی کا مقصد ہم ٹھہرائے پھر تو دین پر چلنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیز نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ مقصد رہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس مقصد سے آگاہ کیا، اور ایک طویل عرصے تک یہ چیز امت میں نہیں تھی۔ وہ اصل روح کو لوگ سمجھنا چاہتے تھے کہ 12 ربیع الاول کا اصل روح کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مکہ المکرمہ کے سرداروں کی مجلس میں نہیں بیٹھا، نوابوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھا، بڑے بڑے اونچے اونچے مجلسوں میں نہیں بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یکے تنہا ہو گئے اور غار حرا میں جا کر غار حرا کو اپنا مسکن بنایا، تنہائی کو اپنا ایک زندگی کا مشن بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، چلے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی ایام گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، کوئی خیر و خبر نہ ہوتی کہ کس حال میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکیزہ پانی چھوٹا سا وہ ساتھ میں لے جاتے، ستو جو گندم کو آج کل بھی دیہات میں یہ بھی خوراک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حالت سفر میں لوگ رکھتے تھے ستو، یعنی گندم کو جس طریقے سے توے پر سرخ کر کے اس کو آٹا بنا لیتے، بس بنایا ایک کانے مل جاتے، جہاں ضرورت ہوتی توڑ جس مقدار میں کانا کھاتے، بس اتنی مقدار میں ایک برتن میں ڈال کر پانی ڈال کر اس کو ستو بنا لیتے اور اس سے استعمال کرتے۔ یہ سفر کے خوراک، اس لیے کہ ہماری دور کی طرح وہ سفریز ہوتے نہیں کہ راستے میں بڑے بڑے عمدہ ہوٹلیں ہو، رہائش کے مقام ہو، من پسند کی ہر چیز مسافر کو راستے میں مل جاتی ہے، ایسا دور تو وہ نہیں تھا۔ مہینے سفر، یعنی آپ یقین کیجئے شام سے جب کوئی چل پڑتا یمن کی طرف تو ایک صحرا آتا، ریت کا صحرا، بہت بڑا صحرا۔ یہاں پر ایک علاقہ، اس علاقے کو ابھی بھی ہمارے کتابوں میں اس علاقے کا نام موجود ہے، اگرچہ اب اس علاقے کو یہ نام نہیں کہا جاتا، اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے موٹر وے بن گئے، روڈ بن گئے، اب سفر آسان ہو گئے۔ اس وقت اونٹوں کا سفر تھا ریت پر۔ حضر موت اس وادی کو کہتے، حضر موت۔ یہ راستے میں جب جاتے شام سے یمن کی طرف، یمن سے شام کی طرف، حضر موت سے گزرنا پڑتا، اور حضر موت کے مطلب وہ خطہ جہاں موت فوراً حاضر ہو جائے۔
یعنی بہت کم لوگ منزل مقصود تک پہنچ پاتے، اکثر موت کی وادی میں اتر جاتے۔ ابھی بھی ایسی بڑی بڑی صحرائیں، کوئی سفر کرتے ہیں راستہ بھول جاتے تو واقعی وہ حضر موت کے راستے پر چلے جاتے، اور پھر ان صحراؤں میں، ریتیلے علاقوں میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ستو لے جاتے، یہی کھانا ہوتا، کچھ پانی مشکیزے میں لے جاتے۔ جب یہ ختم ہو جاتا یا ضرورت کی درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ایک دن کے لیے گھر، پھر واپس چلے جاتے غار حرا کی طرف۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ خدا نہ کرے کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کیوں نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دن گزر گئے، مہینے کے قریب قریب ایام گزر گئے۔ فرماتی ہے گھبرا کر کچھ ستو لے کر، کچھ مشکیزے میں پانی لے کر میں چل پڑی غار حرا۔ جوانوں کے لیے اس پر چڑھنا بھی مشکل ہے، اس وقت تو بہت سخت پہاڑ تھا، ابھی بھی بہت سخت ہے۔ اور یقین کیجئے اکثر جب میں حج کے سفر میں ہوتا ہوں، ساتھی تقاضا کرتے ہیں کہ غار ثور چلتے ہیں، غار حرا چلتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے حج کے واجبات یا فرائض میں سے نہیں ہے، یہ ایک شوق محبت کی بات ہے۔ لوگ محبت میں ان غاروں میں چلے جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے قیام رہا۔ تو اس لیے اس محبت میں لوگ جاتے ہیں پہاڑوں کے ان حصے کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں اکثر ساتھوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں، اگر بہت شوق ہے، حج ہو جائے، حج کی فرائض ادا ہو جائے، سب کچھ مکمل ہو جائے، پھر چلتے ہیں۔ تو مان جاتے ہیں، اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو جب حج ہو جاتے ہیں پھر محبت کی تقاضے تو موجود ہوتے ہیں، پھر کہتے کرتے اب کیا کرے، آپ نے وعدہ کیا تھا، حج ہو گیا۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ تو پھر ساتھیوں کے ساتھ جب روانہ ہو جاتے ہیں، اور میرا خود عادت ہے کہ ان راستوں پر صرف میں نے ایک ذکر کا سہارا لیا بس، اور اس ذکر نے مجھے وہاں تک پہنچایا جو ناممکن تھا کہ پہنچ سکے انسان۔ درود شریف، اللہ، جاتے ہوئے بھی درود شریف، آتے ہوئے بھی درود شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سفر جو ہے، عشق کا سفر جو ہے، ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ لیا، پھر سفر اتنا آسان ہو جاتے کہ پتہ نہیں چلتا۔ میں ساتھیوں کو بھی کہا کرتا تھا بھئی درود شریف کی کثرت رکھو جتنے زیادہ ہو سکے، نہ تھکاوٹ کا احساس ہوگا، نہ اس پہاڑ کے وہ سختی کا احساس ہوگا۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے اس جنا روڈ پر، ان کو ہوٹل تھے پشین کے علاقے کا، تو وہ میرے ساتھ جب وہاں قریب پہنچ کر تو کہنے لگے قاری صاحب دا څنګه سخت غر دی ستړی یې کړم. ما دغه وجه ده چې ما ویلې د حج د مخه مه ځه، خدای دې نه کړي که رایله سوې خو حج درسه ولاړئ، او اوس مې پروا نسته، اوس که رایله کېدې رایله سوې حج وسو فرض ادا سو، اوس پروا نه لرم. نو وی دا خو ډېر سخت غر نه دی، حضور صلی الله څنګه ختلی وم؟ ته په خپله سوچ ووه چې حضور صلی الله دا ځای ته څنګه راختلی وم. او بیا حضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالی عنها ښځه ذات یا کړه په دا لار روانه، او لار اوس خو لارې څه نه څه جوړې دي، بیا هم زموږ دا حال دی، چې لارې نه وې جوړې د هغو به څه حال و. بہرحال میرے محترم دوستو، یہ 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارے، یہ معمولی یہاں غار حرا میں گزارنے یہ معمولی بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو پانے کے لیے غار حرا میں چلے گئے کہ کائنات کیوں ہے، کیا وجہ ہے. اس نے جمود کا عالم تھا، دور دور تک درختوں کے پجاری موجود تھے، قبروں کے پجاری موجود تھے، مختلف دانتوں کے بنے ہوئے خدا بنائے تھے، لوہے کے بنے ہوئے خدا تھے، پتل کے بنے ہوئے خدا تھے، سونے کے بنے ہوئے خدا تھے، چاندی کے بنے ہوئے خدا موجود تھے، کوئی
درخت نظر آیا تو اس کو بھی خدا بنایا. آج بھی احمد آباد گجرات، انڈیا کے گجرات کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں ایک مندر ہے، بہت پرانا مندر ہے. سننے میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی پہلے کا مندر ہے یہ. ہمارے بر صغیر کے عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار کہتے میں وہاں جانا ہوا، عجیب اس جگہ کا نام ہے ذہن سے نکل گیا، تو فرمائے میں جانا ہوا اس مندر کی طرف. یہ گجرات احمد آباد انڈیا کے موجودہ ابھی بھی موجود ہے. کہا کہ جا کر میں نے دیکھا وہاں یہ پجاری، یہ ان کے پنڈت عجیب عجیب عبادتوں میں مصروف ہے. کہا ایک کو میں نے دیکھا کہ اصلی گھی میں چراغ جلا رہا تھا، اصلی دیسی گھی میں. کسی میں نے ان کو کہا بھائی یہ اصلی دیسی کاؤں کو جان بناؤ، اور یہ جو تیل سرسوں کا پڑا ہے اس میں چراغ جلاؤ. یہ سرسوں کے تیل میں چراغ جلاؤ، گھی میں کیوں جلاتے ہو؟ یہ گھی تو کھانے کی چیز ہے. کہ اس نے میری طرف یوں دیکھ اپنے کام میں مشغول رہا، دیسی گھی میں اصلی گھی میں چراغ جلانے لگا. کسی میں نے سمجھا شاید اس نے سنا نہیں، بہرا ہے کانوں سے. تو میں نے اور بلند آواز سے ذرا کہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا پھر خاموش. جب کہا تیسری مرتبہ میں نے چیخ کر جب کہا، جو میرے میزبان تھے گجرات کے وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس، خیر صاحب جتنے بھی آپ چیخو کہ یہ جواب نہیں دے گا. قاری صاحب فرماتے ہیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا کیوں؟ یہ کیوں جواب نہیں دے گا؟ بہرا ہے، گنگا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ کو پجاری نظر آتے ہیں ان میں کوئی 50 سال سے نہیں بولا ہے، کوئی 30 سال سے نہیں بولا ہے، کوئی 40 سال سے، جتنے زیادہ عمر ہے اتنے زیادہ سال سے نہیں بولا. میں نے کہا کیوں نہیں بولتے یہ لوگ؟ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے کان دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں بولنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. یہ اللہ کے ان نعمتوں کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ کہا ان کا مقصد یہ ہے جتنا ہم لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے یا سنیں گے جواب نہیں دیں گے اور کچھ بھی نہیں اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہمارے جو بھگوان ہیں وہ ہم سے راضی ہوں گے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر کے، اب اللہ نے آنکھیں دیے ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، اعضاء دی ہے استعمال، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. حکم خدا بھی یہی ہے کہ اس کو استعمال میں لے آؤ، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کو استعمال میں مت لاؤ تاکہ تمہارے بھگوان تم سے راضی رہے، خوش رہے. 40 عرصے سے قاری طیب صاحب فرماتے مجھے کہا گیا کہ نہیں بولے ہیں، 50 سال سے نہیں بولے. یہ کہتے ہیں یعنی ان کی سوچ میں جو تصور آخرت ہے، ان کی سوچ میں، ہندوؤں کی سوچ میں تصور آخرت کیا ہے جانتے ہیں ہندوؤں کی سوچ؟ ہمارا تو یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھے گا. اسی اعمال پر دنیا میں جو کیے ہیں اچھے اعمال پر اچھے فیصلے ہوں گے، اگر برے اعمال ہیں اللہ رحم فرمائے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. ایک زندگی آنے والی ہے، وہ اصل زندگی ہے. یہ محنت اسی زندگی کے لیے دنیا کی، یہ کوشش، یہ اعمال کی محنت، یہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت، حضور کی اتباع کی محنت، بزرگوں کے راہ پر چلنے کی محنت، یہ جتنی محنتیں ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہماری آگے چل کر آخرت کی زندگی بن جائے، ہماری قبر کی زندگی بن جائے، ہمارے حشر کے میدان کے جو لمحات ہے 50,000 سال کا جو دن ہے وہ ہمارے عافیت سے گزر جائے، خیر سے گزر جائے، اور اس شدید گرمی میں ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اسی لیے ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا. فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کمائی کرو جتنی تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور فرمایا آخرت کے لیے اتنی کمائی کرو جتنی تمہاری آخرت کی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، فرماتے ہیں